اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم صلوات علی سیدنا طبیب قلوبنا شفیع مذنوبنا ابی القاسم محمد اما بعد فقد قال رسول حق سبحانہ تعالی فی کتاب مجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قال حضرت امام حسین علیہ السلام ان الحیات عقیدہ والجہاد مواضع بلند تر صلوات. دعا ہے مالکان عزت یہاں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے. دعا ہے آل محمد کا بہترین خالق اس بہترین عبادت کو شرف قبولیت عطا فرمائے. رب الحسین بحق الحسین جتنے بھی خالی ہاتھ اس عزت والی دریز پہ مانگنے کے لیے آئے ہیں، میرا مالک حضرت عباس کے کٹے بازوں کا واسطہ یہاں سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہ جائے. موت کی ہچکی ہو زباں پہ ورد علی ولی اللہ جاری فرمائے. قبر کی پہلی راتوں زیارت امیر المومنین نصیب فرمائے. قیامت کی اول گھڑیوں شفاعت شبیر نصیب فرمائے. آقا دو جہاں سلطان زمان اور رہبر معظم سرکار ولی العصر کے مقدس ترین ظہور میں تاجید فرمائے. دعا کو قبولیت تک پہنچائے. سہارا درود کلے مل کے بواز بلند تر صلوات پڑھے گا. اللہم نعرہ تکبیر. انجنی کافی حجاب تشریف فرماؤ. خالق دا نام بہت ہی بلند ہے. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. یا علی یا علی. اجازت ہے گفتگو شروع کی جا سکے. بسم اللہ. ذاکر اہل بیت کی آمد پہ بواز بلند تر صلوات پڑھے گا. اللہم حمد اللہ کے لیے جو 14 کا بھی اللہ ہے. چند جملے پڑھنے لگا ہوں، اس سے مجھے اندازہ ہو جائے گا کون مجھے شوق سے سننے کے لیے بیٹھا ہے، کون ہی جھیل رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں حمد اللہ کے لیے جو 14 کا بھی اللہ ہے، اور درود و سلام اللہ کے اس مصطفیٰ مجتبی مرتضیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان سے سلیمان بنایا. سلامت رہیے گا، زبان بولنے کے لیے ہے. جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا. کیا کہنے ان کے لیے درود و سلام وقف ہے. جنہوں نے آسی کو نوازا تو حر بنایا، آسی کو نوازا تو حر بنایا، پتھر کو نوازا تو در بنایا. جنہوں نے بیزر کو دیکھا تو ابوذر بنایا، بیداد کو دیکھا تو مقداد بنایا. تو بول نہ بول تیری اپنی قسمت. جنہوں نے بیزر کو دیکھا تو ابوذر بنایا، بیداد کو دیکھا تو مقداد بنایا. جنہوں نے مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا. سلامت رہیے گے. حیدری. دوران خطبہ میں نے سید الشہداء فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کا ایک فرمان پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. سید الشہداء فرزند رسول امام حسین علیہ السلام. صلوات پڑھی گا واضح بلند. دوران خطبہ سید الشہداء فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کا فرمان، ایک کلام
پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں مولا فرما رہا ہے ان الحیات عقیدہ والجہاد، کہ زندگی عقیدے اور جہاد کا نام ہے۔ زندگی ایک بالکل نیا زاویہ، ایک نیا تخلص آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنے لگا ہوں، اور اپنے وطن میں کھڑا ہوں، کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہے، ذاکر اہل بیت بھی تشریف فرما ہے، بس 10 یا 15 سے 20 منٹ اس میں اپنی نوکری تمام کروں گا۔ جنہوں نے تعارف کروایا ان الحیات عقیدہ والجہاد، کہ زندگی عقیدے اور جہاد کا نام ہے، اور میں کوشش کروں گا میں جتنی دیر بھی ممبر پہ حاضری ہوں میری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ دلیز سیدہ پہ پڑے ہوئے ذرے کو مودت کا کعبہ سمجھ کے اس مرحومہ مغفورہ کی مغفرت کا سامان بنے، اور اسے جنت فردوس میں اعلیٰ درجہ مقام عطا فرمائے۔ ہم نے یہ سمجھا کہ زندگی سانس لینے کا نام ہے، بولنے کا نام ہے، چلنے کا نام ہے، دل کے دھڑکنے کا نام ہے، لیکن جنہوں نے زندگی کو زندگی بخشی، جنہوں نے زندگی کو زندگی بخشی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان الحیات عقیدہ والجہاد، کہ زندگی عقیدے اور جہاد کا نام ہے۔ زندگی عقیدے اور جہاد کا نام ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں امام الکلام کلام الامام ہوتا ہے، یعنی امام کا کلام، امام کا فرمان تمام کلاموں کا امام ہوتا ہے۔ کسی عام ہستی کا میں ذکر نہیں کر رہا، جس بندے کے ذہن میں ایک رائے کے دانے جیسا بھی شک ہو اسے میں بتا دوں کہ امام 12 ہے، اس میں 4 محمد ہیں، 4 علی ہیں، 2 حسن ہیں، 1 حسین ہے، 1 حسین ہے، یا علی 1 حسین ہے۔ خدا کی عزت کی قسم حسین کسی فرقے کا محتاج نہیں، کسی مذہب کا محتاج نہیں، خدا کی عزت کی قسم حسین ہر اس انسان کا ہے جس کے اندر، بلکہ میں ایسے کہہ دوں جس کے اندر سمندر کی لہریں غیرت کا سمندر بچھا کے یوں موجیں مار رہی ہیں۔ ہر غیرت مند انسان کا تعلق حسین سے ہے، کسی فرقے کا محتاج نہیں مولا حسین، کسی مذہب کا محتاج نہیں۔ میں کلام پڑھ رہا ہوں مولا امام حسین علیہ السلام کا۔ امام نے فرمایا ان الحیات عقیدہ والجہاد، کہ زندگی عقیدے اور جہاد کا نام ہے۔ اور دیکھنا مولا امام حسین نے فرمایا عقیدے اور جہاد کا نام ہے زندگی، اور جب مولا نے تعارف کروایا زندگی کا تو عقیدے کو پہلے رکھا، جہاد کو پیچھے رکھا۔ عقیدے کو پہلے رکھا، جہاد کو میں کوئی ناموری والی مجلس تو پڑھ ہی نہیں رہا، صرف آپ کی ذہنوں کی زمین کو زرخیز کر رہا ہوں۔ پہلے سلامت رہیے گا، پہلے عقیدے کو رکھا پھر جہاد کو رکھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر بندے کا عقیدہ بہتر ہو تو پھر جہاد ہوتی ہے، عقیدہ بہتر ہو تو پھر جہاد ہوتی ہے۔ اگر بندے کا عقیدہ بہتر ہے تو اسلام کے لیے لڑنے کے لیے بندہ چلا بھی جائے، جہاد کرے بھی صحیح، تو پھر تو جہاد قبول ہوگا۔ اگر بندے کا عقیدہ بھی بہتر نہ ہو تو پھر وہی جہاد جنگ میں بدل جاتا ہے، وہی جہاد جنگ میں بدل جاتا۔ عقیدہ بہتر ہو تو پھر بندے کا جہاد بھی قبول ہوتا ہے۔ اور تمام عقائد کے مجموعے کو کہتے ہیں عقیدہ اسلام۔ مثلا جس کے اندر عقیدہ توحید بھی ہے، اسلام کے عقیدے کے اندر عقیدہ توحید بھی ہے، عقیدہ عدل بھی ہے، عقیدہ نبوت بھی ہے، عقیدہ رسالت بھی ہے، عقیدہ امامت بھی ہے، عقیدہ قیامت بھی ہے، عقیدہ ولایت بھی ہے، عقیدہ کتب سماوی بھی ہے، عقیدہ کل سرات بھی ہے، عقیدہ رسل بھی ہے، عقیدہ ملائکہ بھی ہے، عقیدہ انبیاء بھی ہے، عقیدہ جنت بھی ہے، عقیدہ جہنم بھی ہے۔ لہذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام عقائد اکٹھے کرو تو اس سب عقائد کے مجموعے کو کہتے ہیں عقیدہ اسلام۔ اور ہم نے اسلام کس سے لیا؟ نبی سے لیا۔ کس سے لیا؟ نبی سے لیا۔ اب کوئی بولے نہ بولے اس کی اپنی مرضی۔ وہاں پریشانی کے عالم میں جب بندہ کتاب اٹھاتا ہے تو آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ کوئی علی کا نوکر گلیوں میں، بازاروں میں، چوکوں میں کوئی جنت بانٹ رہا ہے، کوئی زندگی کا تحفظ کیے بغیر تندور میں چھلانگ لگا رہا ہے۔ آخر اس کے معتبر ہونے کی وجہ کیا تھی؟ اب وہ ملنگ کہتے ہیں ہمارے معتبر ہونے کی یہ وجہ ہے کہ جب علی نے آ
نبی کی گود تھی، جب نبی نے آنکھ بند کی تو علی کی گود۔ سلامت رہیے کہ جب علی نے آنکھ کھولی تو نبی کی گود تھی، اور جب نبی نے آنکھ بند کی تو علی کی گود تھی۔ چلیں آگے تھوڑا چلتے ہیں، مطمئن ہونے کی وجہ بتا دی، آگے تھوڑا چلتے ہیں۔ اب کوئی اپنا ہو یا پرایا ہو، اس بندے کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا کہ اگر بندہ ایک عقیدے کو مانتا ہو یا ایک عقیدہ رکھتا ہو، دوسرا عقیدہ نہ رکھے تو بندہ جنت میں چلا جائے گا؟ وہ کہے گا نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ، کیسے چلا جائے گا؟ مثال کے طور پہ میں بتا دوں یار، بندہ عقیدہ توحید رکھتا ہو، عقیدہ توحید رکھتا ہو لیکن اللہ کے عدل پہ عقیدہ نہ رکھتا ہو، بندہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اگر بندہ اللہ کے عدل پہ عقیدہ رکھتا ہو، اللہ کے عدل پہ عقیدہ رکھتا ہو اور نبوت پہ عقیدہ نہ رکھتا ہو، بندہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اگر میں بڑا اچھا نتیجہ دینے لگا ہوں، اگر بندہ نبوت پہ عقیدہ رکھتا ہو اور رسالت پہ عقیدہ نہ رکھتا ہو، پھر بھی بندہ جہنم میں چلا جائے گا۔ رسالت پہ عقیدہ رکھتا ہو اور امامت پہ عقیدہ نہ رکھتا ہو، بندہ جہنم میں چلا جائے گا۔ امامت پہ عقیدہ رکھتا ہو اور ولایت پہ عقیدہ نہ رکھتا ہو، بندہ پھر بھی جہنم میں چلا جائے گا۔ ولایت پہ عقیدہ رکھتا اور اللہ کی قیامت پہ عقیدہ نہ رکھتا ہو، پھر بھی جہنم میں چلا جائے گا۔ تو بول نہ بول تیری اپنی مرضی، خدا کی عزت کی قسم قیامت پہ عقیدہ رکھتا ہو اور بندہ جنت پہ عقیدہ نہ رکھتا ہو تو بندہ جہنم میں چلا جائے گا۔ حد نہیں ہو گئی؟ بندہ جنت پہ عقیدہ رکھتا ہو اور جہنم پہ عقیدہ نہ رکھتا ہو، بندہ پھر بھی جہنم میں چلا جائے گا، بندہ پھر بھی جہنم میں چلا جائے۔ میں نے پہلے عرض کی میں کوئی نام بری والی ناروں والی مجلس تو پڑھ ہی نہیں رہا، مثال ثواب کی مجلس ہے یار۔ اللہ اس مجلس کا ثواب مرحومہ مغفور کو پہنچائے، اللہ جنت فردوس میں اسے اعلیٰ درجہ مقام عطا فرمائے۔ ایک عقیدے کا دوسرے عقیدے کے ساتھ متصل ہونا ضروری ہے۔ اگر بندہ ایک عقیدہ نہ رکھتا ہو تو دوسرا عقیدہ رکھتا ہو تو بندہ پھر بھی جہنم میں چلا جائے گا۔ اب اسی بندے پہ دوبارہ سوال کرنا، وہ میرا بھائی ایک عقیدہ نہ رکھتا ہو دوسرا نہ رکھتا ہو تو بندہ پھر تو جہنم میں چلا جائے گا۔ اب ہمیں تو یہ بتا کہ ہم نے عقیدہ لینا کس سے ہے؟ ہم نے عقیدہ لینا کس سے ہے؟ وہ بندہ حاضر جواب یہی کہے گا کہ نبی سے، رسول سے، محمد مصطفیٰ سے لینا ہے۔ اچھا ٹھیک ہو گیا، محمد سے عقیدہ لینا ہے تو پھر تو یہ بتا کہ جب محمد نے عقیدہ بتایا تو پھر دکھایا، تو پھر دکھایا؟ وہ کہے گا نہیں، وہ کہے گا نہیں۔ بندہ پھر کہے کہ جب محمد نے کہا کہ اللہ ہے تو اس اللہ کے نبی نے اللہ دکھایا، وہ کہے گا نہیں۔ اچھا جب اللہ کے نبی نے حضرت آدم سے لے کے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک نبی بتائے تو اللہ کے نبی نے دکھائے، وہ کہے گا نہیں۔ اچھا جب ملائکہ بتائے تو دکھائے؟ نہیں۔ جب جنت بتائی تو دکھائی؟ نہیں۔ جب دوزخ بتایا تو پھر دکھایا؟ وہ کہے گا نہیں۔ جب فرشتے دکھائے بلکہ بتائے تو دکھائے؟ وہ کہے گا نہیں۔ جب آسمانی کتابیں اللہ کے نبی نے بتائی تو دکھائی؟ وہ کہے گا نہیں۔ اب انداز نتیجے پہ یہی پہنچ جاتا ہے کہ جب اللہ کے نبی نے جو بتایا وہ دکھایا نہیں۔ اگر بندہ نہ اللہ کے نبی نے جنت دکھائی، نہ دوزخ دکھائی، نہ آسمانی کتابیں دکھائی، نہ اللہ دکھایا، او میرا بھائی جو اللہ کے نبی نے دکھائے نہیں، اگر بندہ اس پہ ایمان یا عقیدہ نہ رکھے تو بندہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ حد نہیں ہو گئی؟ اسی اللہ کے نبی نے جسے 1.25 لاکھ حاجیوں میں دکھایا ہو۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یعنی آخری 5 منٹ بچے ہیں میرے اور میں کوشش کروں گا جو نبی نے دکھائے بھی نہیں، اگر بندہ اس پہ ایمان نہ رکھے، عقیدہ نہ رکھے
تو بندہ جہنم میں چلا جاتا ہے. تو جو نبی نے 1.25 لاکھ حاجیوں میں کہا ہو من کن تو مولا ہو فازا علی مولا، اگر اس بندہ علی کے اوپر ہی عقیدہ یا ایمان نہ رکھے تو بندہ جنت میں چلا جائے گا؟ نہیں چلا جائے گا. چلیں جہاں اختر بھائی چھوڑ گیا وہیں سے آخری جملہ فضائل کا. آج اس نے بھی کہا ہے، میں بھی کہہ رہا ہوں کہ حضرت امام سجاد علیہ السلام کی آمد کا دن ہے. فضائل پڑھوں گا، مصائب تو پڑھوں گا نہیں، لیکن جہاں سے وہ چھوڑ کے گیا وہیں سے ایک جملہ کہ جب اللہ کی وحی کے مطابق رسول پہ وحی آ گئی کہ اپنے بستر پہ اس سے چھوڑ کے جا جو تجھ میں سے ہے، جو تجھ میں سے ہے، جو تجھ میں سے ہے. اللہ کا کلام آ رہا تھا کہ جو تجھ میں سے ہے. اب ہر مذہب ہر فرقہ اس بات پہ متفق ہے کہ رسول نے جاتے ہوئے معراج جاتے ہوئے علی کو بستر پہ سلایا، علی کو بستر پہ سلایا. مجاہد بھائی علی کو بستر پہ، کوئی بھی ہر فقہ اس بات پہ مطمئن ہے کہ علی کو بستر پہ سلایا. اب علی کو سلانا تھا یا ادھر مکے کے مشرکوں کو پتا چل گیا کہ رسول نے اپنے بستر پہ علی کو سلایا ہے، اپنے بستر پہ علی کو سلایا ہے. اب جب انہیں پتا چل گیا تو تواریخ کہتی ہے، بسم اللہ سید آلے کی آمد پہ بہت بلند تر صلوات پڑے گا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب تواریخ کہتے ہیں، بابر شاہ جی تاریخ کہتی ہے کہ 70 نوجوانوں نے ہاتھوں میں تلواریں اٹھائی، اپنے اپنے بتوں کے ساتھ سامنے جا کے قسمیں اٹھائی کہ ہم 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، ثم معاذ اللہ ہم علی کو قتل کر دیں گے، ہم علی کو قتل کر دیں. اتنا یہ جملہ کہنا تھا. یہ تواریخ کہتی ہے آگے آگے ابو جہل، پیچھے پیچھے وہ 70 نوجوان مکے کی گلیوں میں سے جلوس لے کے سیدھا سرکار عمران کے دروازے پہ پہنچے. جب ابو طالب کی حویلی کا دروازہ کھلا تو کل ایمان کا پہلا قدم مکے کے بازار میں آیا. مکے کے بازار میں پہلا قدم آنا تھا. یا ابو جہل نے کہا کہ اے علی ہم تجھے کہتے تھے کہ تو محمد کو چھوڑ دے، تو نے نہیں چھوڑا. اب 70 نوجوان تیرے ارد گرد گھیرا باندھ کے کھڑے ہیں، اگر میں ایک ابرو کا اشارہ کروں تو میرے ابرو کے اشارے کے منتظر ہیں، یہ تیرے سر کو تن سے جدا کر دیں گے. ہم تجھے کہتے تھے کہ تو محمد کو چھوڑ دے، تو نے محمد کو چھوڑا نہیں ہے. اب وہ تو چلا گیا، تجھے اکیلا چھوڑ گیا. وہ تو چلا گیا، تجھے اکیلا چھوڑ گیا. عقیدہ سنیے گا، وہ تو چلا گیا، تجھے اکیلا چھوڑ گیا. اب بھی ہم تجھے کہتے ہیں کہ تو محمد کو چھوڑ دے، تجھے مکے میں رہنے کی جگہ دے دیں گے، تجھے مکے میں رہنے کا امن سلامتی دے دیں گے. اتنا جملہ کہنا تھا. یا ابو جہل نے نوجوانوں سے کہا، انہوں نے ارد گرد گھیرا باندھا. گھیرا باندھ کے علی کو دیکھ بھی رہے ہیں، چل بھی رہے ہیں، علی کو دیکھ بھی رہے ہیں، چل بھی رہے. تو بول نہ بول، تیری اپنی مرضی، تیری اپنی قسمت. خدا کی عزت کی قسم تواریخ کہتی ہے، تاریخ کہتی ہے کہ نہ میرے مرشد علی کے ماتھے پہ پسینہ آیا، نہ ڈر سے کوئی خوف آیا. میرے امیر کائنات نے دھیرے دھیرے اپنے باپ ابو طالب کی تلوار کو اپنی نیام سے نکالا. نیام سے نکال کے ابو جہل کے ناک کے نوک کے اوپر رکھ کہتا ہے، او ابو جہل اتنا یاد رکھ، جو میرا ہاتھ روکا کرتا تھا وہ آج مکے میں نہیں ہے. یہ ہے یقین کی منظر، یہ ہے عقیدے کی منظر. اس نے کہا اتنا یاد رکھ کہ جو میرا ہاتھ روکا کرتا تھا، شیر خدا ہے، کوئی شک تو نہیں ہے، جو میرا ہاتھ روکا کرتا تھا وہ آج مکے میں نہیں ہے. تاریخ کہتے میں غلط پڑھوں آپ کا نہیں، 14 کا مجرم ہوں. امیر کائنات کے بالکل جملے ہیں. امیر کائنات کہتے ہیں کہ اگر میری تلوار چل پڑی تو تمہارے گھروں میں تمہاری بیواؤں کے سر کے اوپر مرد کوئی نہیں بچے گا، چادر ڈالنے والا کوئی مرد کوئی نہیں بچے گا. میں مکے کی گلیوں کو خون سے بھر دوں گا، میں مکے کی گلیوں سے خون سے بھر دوں گا. خدا کی سے اتنا جملہ کہنا تھا. یا تلوار ذوالفقار حیدری کے اشارے سے ابو جہل آگے چلا. یہ 70 نوجوانوں نے رستہ دیا. یا میں ایسے کروں، حضرت امیر کائنات ان میں سے ایسے درمیان سے نکلا جیسے بادلوں کو چیر کے چاند نکلتا ہے، بادلوں کو چیر کے چاند نکلتا ہے. ادھر مدینے کے بارڈر پہ رسول پہنچ چکا تھا یا رسول کا پہنچنا تھا. رسول نے تھکے ہوئے سفر کے ساتھ اپنا امامہ نیچے اتارا. بابا شاہ جی یا رسول کی زلف شانوں پہ آئی، شانوں پہ زلفوں کا آنا تھا. یا آواز سے پروردگار آئی، والشمس وضحاها، اے رسول تیرے مجھے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم. یا جاتا ہوا جبریل پلٹ کے واپس آیا
कमर एजाज तलाहा, और मुझे उस चांद की कसम जो तेरे पीछे आ रहा है। रसूल ने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे अली आ रहा। इन्होंने हाथ बुलंद करके दम दम सकीना अली कर अंदर। जो ज़रूर इमाम ज़माना